اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے جنت کے پہلے پہلے لمحات تصور کیے ہیں کہ جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات اور پہلی صبح کیسی حسین و جمیل ہوگی؟ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، تو ذرا سوچئے کہ جنت میں ابتدائی لمحات کتنے دلکش ہوں گے، جب ہم نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی اور ریشم دیکھیں گے، جب ہم اپنے ان عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے جو عرصہ دراز پہلے فوت ہو گئے اور ہماری نظروں سے اوجھل تھے، جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا اور والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور بھائی اپنے بھائی سے ملے گا جو اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوگا، جب ہم مریض کو شفایاب دیکھیں گے، غمگین کو مسرور، بوڑھے کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو مسکراتا ہوا دیکھیں گے، وہ لوگ جو دنیا میں نیچر کو پسند کرتے تھے وہ کیسے ایک دوسرے کو اشارے کریں گے کہ آپ نے وہ پھول دیکھا ہے، آپ نے دریاؤں کی آواز سنی ہے، آپ نے پرندوں کی چہچہاہٹ محسوس کی ہے۔ اور کیسا حسین منظر ہوگا کہ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف پائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سلام پیش کریں گے، شہدائے اسلام کی زیارت کریں گے اور جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہم نہر کوثر پر لے جایا جائے گا تو وہاں ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں گے اور ہمیں سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کر دیں گے، جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ذرا ایک بار تصور تو کیجئے۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ دیکھو وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور وہ باحیا و باصفا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں نوجوانان جنت کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ مصفر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو اس درخت کے نیچے ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ کثیر الروایات صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر ہم ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب تعالیٰ کی وحدانیت و کبریائی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے تو فوراً بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام ہیں۔ پھر جب ہمارا خالق و مالک جل جلالہ ارشاد فرمائے گا کہ اے جنتیوں، ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ ہم عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم اس سے بڑھ کر اور کیا مانگیں کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے بچایا۔ بس اللہ رب العزت حجاب اٹھا دے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دیدار الہی کا منظر کیسا ہوگا، کیسا حسین منظر ہوگا کہ جب رب تعالیٰ ہمیں فرمائے گا آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد میں تم پر کبھی غضب نازل نہیں فرماؤں گا، آج کے بعد تم پر ہمیشہ رحمت کی جائے گی، تو تم یوں ہی باغوں میں رہو گے، یوں ہی مسکراتے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے خیر خوشی زندگی بسر کرو گے، حتیٰ کہ آج کے بعد کوئی تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی تم سے پوچھ گچھ نہ ہوگی اور نہ ہی اب کبھی تم پر موت واقع ہوگی۔ ایک گزارش ہے کہ یہ سفر آج سے تقریباً 1 سال پہلے شروع ہوا تھا، جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے
کہ وہ آپ سب تک دین کی درست بات پہنچانا ہے، اور اپنی علمی استطاعت کے مطابق میں اس میں بھرپور کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔